اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دورہ صحیح بخاری ہمارا چل رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی آج 5ویں شب ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب انسان روزہ افطار کر لے، روزہ افطار کرنے کے بعد اپنے اندر خوف و رجا کی کیفیت کو پیدا کرے۔ خوف کی کیفیت کو اس لیے پیدا کرے کہ سوچے کہ میرا روزہ پتہ نہیں مقربین میں کے زمرے میں شمار ہوا ہے یا نامنظور لوگوں کے زمرے میں شمار ہوا ہے۔ روزہ افطار کرنے کے بعد روزہ دار کو چاہیے کہ خوف ہو اس بات کا کہ جو آج میں نے روزہ رکھا پتہ نہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس روزے کو قبول فرمایا کہ نہیں فرمایا، اور رجا امید بھی ہو کہ رب کائنات قبول فرمائے گا۔ خوف اور رجا کے درمیان اپنے روزے کو رکھے تاکہ انسان بے لگام بھی نہ ہو، بالکل اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو۔ نا امیدی سے بھی اسلام نے منع فرمایا ہے، بالکل بے لگام ہونے سے بھی اسلام نے منع فرمایا ہے، بلکہ خوف بھی دل کے اندر ہو، اللہ کی رحمت کی امید بھی انسان کے دل کے اندر ہو۔ خوف اور رجا کے درمیان انسان کو چاہیے کہ روزہ افطار کرے۔ کتاب المناقب کی حدیث پاک حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، فرماتے ہیں قال کن یوم الحدیبیۃ 14 مئۃ والحدیبیۃ بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا ورويت او صدرت ركابنا۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں یوم حدیبیہ کے دن جب ہم 1400 آدمی تھے، ایک مقام پر پہنچے، کنویں کے پاس، وہاں تھوڑا پانی موجود تھا۔ ہم نے اس کنویں سے پانی پیا، تھوڑے لوگوں نے پانی پیا تھا کہ کنویں کا پانی ختم ہو گیا۔ اتنے میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کنویں کے کنارے پر جا کر بیٹھ گئے۔ کنارے پر بیٹھ کر نبی علیہ السلام آپ نے پانی منگوایا کہ کسی کے پاس اگر تھوڑا پانی ہے لے آئے۔ جو پانی تھا نبی علیہ السلام نے وہ منگوایا، اس پانی کو منہ کے اندر ڈالا، کلی کی، اور کلی مبارک کر کے نبی علیہ السلام نے وہ کلی والا پانی کنویں کے اندر ڈال دیا۔ جب کلی والا پانی نبی علیہ السلام نے کنویں کے اندر ڈالا، تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ کنواں پانی سے بھر گیا، اور ہم نے اس سے پانی نکالا، یہاں تک کہ ہم نے خود پیا سیراب ہو گئے، اور ہماری سواریوں کو بھی ہم نے پلایا اور وہ بھی سیراب ہو گئی۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام جب صحابہ کرام کے ساتھ ہوتے ان کا پانی ختم ہو جاتا، بعض اوقات تو نبی علیہ السلام اس پانی کے برتن کے اندر اپنے دست مبارک کو ڈالتے اور ان 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے بہہ نکلتے تھے، اور بعض اوقات ایک اور حدیث پاک بھی میں نے پچھلے درس کے اندر بیان فرمائی کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنا تیر نکال کر دیا، تیر نکال کر نبی علیہ السلام نے دیا اور فرمایا اس وہاں جا کر لگا دو جہاں سے پانی کا چشمہ نکل رہا ہے۔ چشمہ سوکھ گیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے اپنا تیر دیا، صحابہ کرام نے چشمہ جہاں سے پانی بہ رہا تھا، نبی علیہ السلام کا دیا ہوا تیر اس چشمے پر گاڑا تو وہ اس چشمے سے پانی تازہ ہو کر ابھرنے لگا۔ اور اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کنویں کا پانی ختم ہو چکا تھا، بالکل پانی کنویں کا ختم تھا۔ نبی علیہ السلام نے منہ کے اندر تھوڑا پانی ڈالا، کلی کی، اور وہ کلی والا پانی کنویں کے اندر ڈالا۔ مصطفیٰ علیہ السلام کی کلی کی برکت سے وہ پانی اتنا جوش مارتا آیا کہ کنواں بھر گیا۔ صحابہ کرام نے
1400 सहाबा ने भी पानी पिया और अपनी सवारियों को भी उससे पानी पिलाया। तो नबी अलैहिस्सलाम की कुल्ली मुबारक की इतनी बरक़ात हैं। अगले हदीस पाक हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं अन्ना रजुलन सअल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अनिस साअत फ़क़ाल मता साअत क़ाल वमाज़ा आदत्ता लहा क़ाल ला शैउन इल्ला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अंत मा मन अहबब्ता क़ाल अनस मा फ़रहना बिशैइन फ़रहना बिक़ौलि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मा अहबब्ता क़ाल अनस फमा अना उहिब्बुन नबिय्य सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व अबू बकर व उमर व अर्जु अन अकून मअहुम बिहुब्बि इय्याहुम व इल्लम आमल बिमिस्लि आमालिहिम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि एक शख्स नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के बारे में सवाल करने वाले ज़रा बता तो सही क़यामत की तैयारी क्या कर रखी है, क्या तैयारी की है तूने? तो उसने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तो कोई तैयारी नहीं, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से शदीद मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता होगा क़यामत के दिन कल उसी के साथ होगा, उसी के साथ होगा। तो हज़रत अनस फरमाते हैं जब हमने ये फरमान मुस्तफ़ा सुना कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ होगा, हम इतना खुश हुए, इससे पहले इतना खुश नहीं हुए थे। पूछेगा हज़रत अनस से क्यों? उन्होंने फरमाया इसलिए अना उहिब्बुन नबिय्या, ये जो नबी ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ होगा। हज़रत अनस ने फरमाया हम और मैं नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता हूँ, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करता हूँ, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करता हूँ। मुझे यकीन है फरमान मुस्तफ़ा के मुताबिक कल क़यामत के दिन रब्बे कायनात इस मोहब्बत के सिले में उनकी सोबत मुझे अता फरमाएगा, उनकी सोबत अता फरमाएगा, अगरचे मैंने उन जैसे अमल नहीं किए। तो इस हदीस पाक से पता लगा इंसान जिससे मोहब्बत करता है, जिससे मोहब्बत का दम भरता है, लाजमी नहीं कि जिससे मोहब्बत करता हो उससे मिला भी हो, लाजमी नहीं जिससे मोहब्बत करता है उसकी कचहरी में भी बैठा हो, उसकी सोबत में बैठा हो, उसका ज़माना पाया हो। इस फरमान मुस्तफ़ा से मालूम हुआ जो जिससे मोहब्बत करता है उस मोहब्बत के सिले में रब्बे कायनात कल क़यामत के दिन उसका साथ उसको अता फरमाएगा। कोई अच्छों से मोहब्बत करता है तो कल क़यामत के दिन अच्छों की सोबत उसे मिलेगी, अच्छों की संगत क़यामत के दिन उसे मिलेगी। अगर कोई बुरों से मोहब्बत करता है, नाफरमान लोगों से मोहब्बत करता है, तो कल क़यामत के दिन उस मोहब्बत के सिले में नाफरमानों के साथ उसे ठहराया जाएगा। तो इसलिए इंसान को चाहिए आज सोच समझ कर किसी से मोहब्बत करे। ये मोहब्बत एक ऐसी बला है, ऐसी शय है कि जिससे की जाती है रब्बे कायनात इस मोहब्बत के सिले में कल क़यामत के दिन इंसान को उस बंदे के साथ खड़ा कर देगा। अगर आज किसी को नबी अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत है, इस फरमान मुस्तफ़ा के मुताबिक वो यकीन रखे कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत के सिले में रब्बे कायनात कल क़यामत के दिन मुझ गुनहगार को मुस्तफ़ा के कदमों में खड़ा कर देगा। अगर किसी को सहाबा इकराम के साथ मोहब्बत है, ताबीन के साथ, मुहद्दिसीन के साथ, औलिया इकराम के साथ, गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ, बिशर हाफी के साथ, जुन्नन मिस्री के साथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ख्वाजा अजमेर के साथ, ये जो हम जिससे मोहब्बत करते हैं ये मोहब्बत एक ऐसी शय है जिससे दावा मोहब्बत किया जाता है। वो दावा इतना सच्चा होता है नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक कि कल क़यामत के दिन जिससे हम दावा मोहब्बत कर रहे हैं अल्लाह उसके कदमों उसके साथ हमें जोड़ देगा। इसलिए इंसान को चाहिए कि अच्छे लोगों से मोहब्बत करे, भले लोगों से मोहब्बत करे, नेक लोगों से मोहब्बत करे, ताकि उस मोहब्बत के सिले में रब्बे कायनात कल उस बंदे को नेक लोगों की सोबत और संगत में खड़ा कर दे, उनकी सफ़ों में खड़ा कर दे। और अगली हदीस पाक हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बारे में किताबुल मनाकिब की हदीस पाक
کتاب المناقب کی حدیث پاک، حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، جب بھی حضرت عمر فاروق نماز کے لیے آتے ان کی ایک عادت تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا عادت مبارک تھی؟ وہ فرماتے ہیں عادت یہ تھی وَقَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ اسْتَوُوا حَتَّى إِذَا لَمْ يَرْفِهِنَّ خَلَالًا تَقَدَّمَ فَقَبَّرَ وَرُبَّمَا قَرَأَ بِسُورَةٍ يُوسُفَ أَوِ النَّحْلِ۔ صبح کی وقت تھی، نماز کا وقت تھا، تو حضرت عمر فاروق کی عادت تھی جب بھی آپ نماز کے لیے صفوں سے گزر کر آتے تو ہر صف والوں کو آواز دیتے کہ صفوں کو سیدھا کرو، کوئی صف ٹیڑھی نہ ہو، خالی جگہ نہ ہو۔ اور اکثر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف، سورہ نحل کی تلاوت کرتے، حتیٰ یجتمع الناس، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جماعت میں شریک ہو سکے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بھی جب آپ نماز کے لیے آئے، حضرت عمر بن میمون کہتے ہیں انی لقائم بینی و بینہ الا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرماتے ہیں میرے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حضرت عبداللہ ابن عباس تھے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس درمیان میں تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت کے لیے جا رہے تھے، مصلی امامت کے لیے جا رہے تھے، تو ایک آواز سنائی دی، فَسَمِعْتُ يَقُولُ قَتَلَنِي او اَقَلَنِي، ایک آواز سنائی دی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے کسی نے قتل کر دیا، مجھے کوئی چیز کاٹ کے گئی ہے، اَقَلَنِي الْقَلْبُ، مجھے کتا کاٹ کے گیا ہے، یہ آواز سنائی دی۔ حالانکہ ہین تَعَنَهُ فَطَارَ عِلْجُ بِسِكِّينَ ذَاتَ طَرْفَيْن، حالانکہ اس نے تیر سے وار کیا تھا، چھریوں سے۔ اور جب مسجد کے اندر شور بپا ہو گیا، جو مارنے والا انسان تھا لا یمر علی حد یمین ولا شمال الا تعانہ حتی تعانہ ثلاثہ عشر رجلا ما ماتا رجلا ماتا منہم سبعۃ، وہ اپنے بچاؤ کے لیے جب بھگ دڑ مچ گئی، اپنے بچاؤ کے لیے تیزی سے باہر نکلا، چھریوں کے جو بھی سامنے آتا اس کو چھری مارتا جاتا، اس نے یہاں تک کہ 13 آدمی زخمی کر دیے، ان زخمیوں میں 7 آدمی مر گئے، زخمیوں کو تاب نہ لگ سکے، 7 آدمی مر گئے اس کے واروں سے۔ پھر ایک آدمی نے ایک چادر ڈال کر اسے گرفتار کر لیا، جب اس نے دیکھا کہ میں اب بچ نہیں سکتا، اس نے کیا کیا، ماخوذ نہر نفسہ، اپنے گلے کو اپنی چھری سے کاٹ دیا اور خودکشی کر لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی امامت پر عبد الرحمن بن عوف کو کھڑا کیا، صلاۃً خفیفۃً، انہوں نے بڑی ہلکی نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد فاحتمل الی بیتی فانطلقنا معه وکان الناس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر لے جایا گیا۔ جب گھر کے اندر لے جایا گیا، لوگ بھی آئے عیادت کے لیے، کوئی کہہ رہا تھا حضرت عمر فاروق اس زخم سے نہیں بچیں گے، کوئی کہہ رہا تھا بچ جائیں گے، کوئی کہہ رہا تھا کہ مر جائیں گے، اس طرح لوگ اپنی اپنی رائے پیش کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا، عبداللہ کو بلا کر کہا انطلق الی عائشۃ ام المؤمنین فقل یقرأ علیک عمر بن عمر السلام، کہا میرے بیٹے جاؤ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اور ان کو کہو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں نذرانہ سلام، عقیدت سلام پیش کر رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کل یستاذن عمر بن الخطاب ان یدفن مع صاحبہ، اور ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنا کہ عمر کی آخری خواہش یہ ہے، اب مجھے معلوم ہے ان زخموں سے نہیں بچ سکتا، وقت شہادت قریب آ پہنچا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں مجھے کسی اور جگہ نہیں بلکہ مصطفیٰ کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں مجھے دفن کیا جائے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ لگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر موت پر پڑے ہیں، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، خون کی فواریں نکل رہے ہیں، زخموں کی تاب نہیں لا سکتے، لیکن قربان جائیں ان زخموں کے عالم میں
اس خون کے نکلنے کے عالم میں، اس کرب اور درد کی کیفیت کے عالم میں، کرب و بلا کی کیفیت کے عالم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نسبت مصطفیٰ یاد تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اور آپ کی سنگت یاد تھی۔ اس لیے عمر فاروق نے موت کے وقت، آج لوگوں کی آخری خواہش کیا ہوتی ہے 100 خواہشات ہوتی ہیں، لیکن صحابہ سے عقیدہ لو دوستو، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ حضرت صدیق اکبر کا بھی یہ عقیدہ تھا، جب آپ کا وصال ہوا آپ نے کہا میرے جنازے کی اور میری میت کو آقا کے روزے کے دروازے کے سامنے رکھ دینا، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلام قبول کر لیں تو مجھے اندر لے جانا، اجازت دے دیں تو مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ دفن کر دینا، اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ یہ صدیق اکبر کا بھی عقیدہ تھا۔ عمر فاروق نے بھی کہا، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی کہ مجھے میرے ساتھیوں کے ساتھ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر کے ساتھ دفن کیا جائے اگر آپ اجازت دیتی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ فقالت کنت اريد لنفسي ولا اوصرن به اليوم ولا نفسي، اے عبداللہ، عمر کے بیٹے، وہ جگہ میں نے اپنے لیے خاص کر کے رکھی تھی، میں نے اپنے لیے سنبھال کے رکھی تھی، جا میں اپنی خواہش کو عمر کی خواہش پر قربان کرتی ہوں، میں عمر فاروق کو وہ جگہ دیتی ہوں تاکہ عمر فاروق اس جگہ پر دفن ہو سکیں۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ واپس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر جب حضرت عمر فاروق کو خبر ملی حضرت عبداللہ آ رہے ہیں، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تاکہ سنوں کیا پیغام لے کر آئے ہیں۔ کہا میرے بیٹے کیا پیغام ملا؟ عرض کہ ابا حضور تحب یا امیر المؤمنین قد اذنت؟ قال الحمدللہ۔ عرض کہ ابا حضور یا امیر المؤمنین جو آپ پسند کرتے تھے، ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ نے وہی جواب دیا، آپ کو اجازت دے دی اس کمرے کے اندر دفن کرنے کی جہاں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں، وہاں آپ کو ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجازت دے دی۔ آپ نے کہا الحمدللہ ما کان شیء اہم، اور فرمایا الحمدللہ مجھے جو پسند تھا رب کائنات نے مجھے دے دیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پھر بھی کہا میرے بیٹے جب میں مر جاؤں، میرا جنازہ کفن دفن کر کے جب مجھے لے جاؤ دروازے پر میری میت کو رکھ دینا، اور ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر میرا سلام ڈالنا، اور ان سے دوبارہ اجازت لینا، اگر دوبارہ اجازت دے دیں تو مجھے مصطفیٰ کے پہلو میں دفن کر دینا، مجھے مصطفیٰ کے پہلو میں دفن کر دینا۔ اور یہاں ایک اور مزے کی بات بھی بتاتا چلوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب وصال کا وقت قریب آیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہ وصال کا وقت قریب آیا، آپ رونے لگے، آپ کے اہل و عیال، بیٹے بیٹیاں، بیوی رو رہے تھے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پیارے ہونے والے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، بوقت وصال ہے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ تو بیوی بچوں نے پوچھا ہم آپ کی جدائی میں رو رہے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ ہمارے درد کو دیکھ کر بجائے رونے کے آپ مسکرا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں خوش اس لیے ہو رہا ہوں کہ مدت ہو گئی ہے، سبحان اللہ، مدت ہو گئی ہے مصطفیٰ سے بچھڑے ہوئے، آقا سے جدا ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بچھڑے ہوئے، آقا سے جدا ہوئے مدت گزر گئی ہے، خوش اس لیے ہو رہا ہوں کہ اب تھوڑی دیر کے بعد مر جاؤں گا، مجھے کفن دو گے، میرا جنازہ پڑھو گے، مجھے قبر کے اندر دفن کرو گے، قبر کے اندر مصطفیٰ آئیں گے، خوش اس لیے ہو رہا ہوں کہ برسوں کے بعد مصطفیٰ سے ملاقات کا وقت آ رہا ہے، آقا سے ملنے والا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوگا، آقا کی سنگت، آقا کی صحبت جو برسوں ہمیں ملی تھی اور ظاہری طور پر آقا وصال کر گئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے ہمارے سینے ترس رہے تھے، آقا کی سنگت میں بیٹھنے کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری میں بیٹھنے کے لیے ہم ترس رہے تھے، آقا کے چہرے کو تکنے کے لیے ہماری نگاہیں تڑپ رہی تھیں، ہمارے کان
آقا کے فرمان کو سننے کے لیے بے قرار تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اس لیے بوقت وصال اے گھر والوں مسکرا رہا ہوں کہ مدت کے بعد مصطفیٰ سے ملنے کا وقت آ رہا ہے۔ تو دوستو یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ موت کے وقت بھی انہیں مصطفیٰ یاد تھے۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، دنیا داری کے اندر ہم نے خدا رسول کو بھلا دیا، دوستوں کی یاری کے اندر ہم نے خدا رسول کو بھلا دیا، 2 ٹکے کے مال و دولت کے لیے ہم نے خدا رسول کی سنگت کو بھلا دیا۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں خاتمہ بالایمان کی، اللہ رسول سے دامن توڑ کر، اللہ رسول سے تعلق توڑ کر، دنیا داری میں اپنی زندگی کو برباد کر کے پھر دعا کرتے ہیں اللہ رسول کے جو ہے شفاعت کا، اللہ کی رحمت کا، خاتمہ بالایمان کا۔ تو دوستو ایمان پر مرنا اللہ ہر مسلمان کو نصیب کرے، لیکن اس بندے کو ایمان پر مرنا اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے جو دنیا میں اللہ رسول کا بن کر دکھاتا ہے، جو اپنی جوانیوں کو اللہ کی محبت میں گزار دیتا ہے، جو اپنی جوانیوں کو مصطفیٰ کی محبت میں گزار دیتا ہے، جو راتوں کو اٹھ کر اپنی جبین کو سجدوں کی لذت میں گزار دیتا ہے، جو اپنی جبین کو سجدوں کی لذت میں گزار دیتا ہے، رب کائنات اس کی جوانی کو بھی 4 چاند لگا دیتا ہے۔ موت بھی ایسی آتی ہے کہ دنیا تکتی رہ جاتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں اللہ رسول کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ رسول کے دامن سے جب لپٹ جاؤ گے تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ 2 ٹکے کے دوست جن کی یاریوں کے لیے، جن کی دوستوں کے لیے ہم نے اللہ رسول کے پیغام کو بھلا دیا، جن کی کچہری میں، جن کی صحبت میں، جن کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں دیتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں دیتا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہم ان دوستوں کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، ان کی سنگت سے اٹھنا گوارا نہیں کرتے، ان کی مجلس کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، اللہ رسول کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر دوستو کیا ہماری زندگی میں برکت آئے گی، کیا ہمارے ایمان میں برکت آئے گی، کیا ہمارے کاروبار میں برکت آئے گی۔ اگر برکات چاہتے ہو اللہ رسول سے جڑ جاؤ، اللہ رسول کے دامن سے لپٹ جاؤ، 5 وقت کی نماز کو اوڑھنا بچھونا بجاؤ۔ نوجوانوں 5 وقت کی نماز کو اوڑھنا بچھونا بناؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والے بن جاؤ، کثرت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے والے بن جاؤ۔ اور آخری پیغام یہ دوستوں کو بھی بتائیں، کسی عالم سے آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا، یہ میرا دعویٰ ہے، اگر کسی نے سنا ہے تو مجھے بتا دے، کسی عالم نے یہ بیان کیا ہو۔ یہ عشرے آتے ہیں، 3 عشرے، عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت اور جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ اس میں دعائیں بتائی جاتی ہیں، یہ دعائیں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ وہ دعائیں پڑھیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، استغفار، اللہم اجرنی من النار، یہ دعائیں بتائی جاتی ہیں 3 عشروں کی۔ لیکن ایک میں آپ کو پوائنٹ والی بات بتاتا ہوں، ان عشروں میں مصطفیٰ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ عشرہ رحمت چاہتے ہو، کہتے ہو یہ عشرہ رحمت ہے، مصطفیٰ پر ایک درود پڑھو گے 10 رحمتوں کا نزول ہوگا۔ رحمت ملی کہ نہیں ملی؟ اس عشرہ رحمت کے صدقے ایک درود پڑھو گے 10 رحمتیں ملیں گی۔ عشرہ مغفرت میں تم استغفار کی کثرت کرتے ہو، وہ بھی کرو، لیکن اس میں مصطفیٰ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھو، کیونکہ جو 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ درود پڑھنے والے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو دوستو عشرہ رحمت کے اندر رحمت کے طلبگار ہو، عشرہ مغفرت میں اللہ کی مغفرت کے طلبگار ہو، عشرہ عتق من النار جہنم سے آزادی چاہنے والو، ان عشروں میں دیگر عبادات روزے کے ساتھ بھی کرو، لیکن کثرت کے ساتھ مصطفیٰ پر درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ پھر دیکھو اس روزے کے اندر لذت کیسی ملتی ہے، اس وظیفے کو اپنا لو، دوستوں کے اندر شیئر کریں کہ یہ وظیفہ بھی کثرت کے ساتھ کریں، کیونکہ درود سلام کے اندر رحمت بھی مل رہی ہے، مغفرت بھی مل رہی ہے، اللہ کی بخشش بھی مل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب دوستوں کا شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہر روز نماز تراویح کے بعد 10 بجے کے بعد درس صحیح بخاری ہمارا ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں اس کے اندر